بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹینس بال پر یہ کروز کیوں بنے ہوتے ہیں اور درختوں پر یہ وائٹ پینٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سم کارڈ کی چپ پر یہ لائنز کیوں بنائی جاتی ہیں؟ اگر آپ نہیں جانتے تو یہ سب کچھ آپ آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ نمبر 1، وائٹ پینٹ آن ٹریز۔ معزز سامعین، ویسے تو آپ نے بہت سی جگہوں پر پینٹنگ کا کام دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی درختوں کے پینٹ پر غور کیا ہے؟ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر درختوں کے نیچے والے حصے کو وائٹ کلر کر دیا جاتا ہے۔ درختوں کے تنوں پر وائٹ پینٹ کرنے کے مختلف مقاصد اور فوائد ہیں۔ یہ پینٹ درخت کے تنے کی چھال کو خشک ہو کر پھٹنے سے بچاتا ہے۔ یہ کلر درخت کو ٹرمائٹس اور دوسرے کیڑے مکوڑوں سے بھی بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ وائٹ پینٹ درخت کو زیادہ ہیٹ سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 2، لائنز پیٹرن آن سم کارڈ۔ معزز سامعین، اگر سم کارڈ کی بات کی جائے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس پر ہمیشہ ایک ہی طرح کے پیٹرن بنے ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سم کارڈ پر یہ پیٹرن کیوں بنایا جاتا ہے؟ سم کارڈ پر اس پیٹرن کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے۔ یہ لائنز سم کو الگ الگ سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ کرتی ہیں۔ ان میں نہ صرف ہمارے کانٹیکٹس سیو ہوتے ہیں بلکہ یہ لائنز اینٹینا کے طور پر بھی کام کرتی ہیں۔ ان لائنز کی وجہ سے ہی ہمارا فون ہمیشہ نیٹ ورک سے کنیکٹ رہتا ہے۔ نمبر 3، کروز آن ٹینس بال۔ معزز سامعین، یہ بال جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹینس بال ہے، لیکن اس بال سے ٹینس سے زیادہ کرکٹ کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ آپ نے اس بال پر اس طرح کے کروز تو ضرور دیکھے ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انہیں کس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے؟ دراصل ٹینس بال کو دو سرکولر شیپ کے ربڑ جوڑ کر بنایا جاتا ہے۔ یہ ربڑ اندر سے بالکل خالی ہوتا ہے اور اس کے اندر کمپریسڈ ایئر بھر کر اسے گلو سے چپکا دیا جاتا ہے۔ بعد میں اس کے اوپر ایک خاص مٹیریل سے بنی ہوئی لیئر لگائی جاتی ہے اور یہ کروز اصل میں اس لیئر کے کارنر ہوتے ہیں۔ اسے اس انداز سے کاٹا جاتا ہے کہ جب اسے آپس میں جوڑتے ہیں تو اس کے اندر کروز بن جاتے ہیں۔ نمبر 4، ٹوتھ پک۔ معزز سامعین، آپ میں سے اکثر لوگوں کو کھانے کے بعد ٹوتھ پک یوز کرنے کی عادت ہوگی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کھانے کے دوران جو ذرات دانتوں میں پھنس جاتے ہیں وہ ٹوتھ پک سے باہر نکل آتے ہیں اور منہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ ٹوتھ پک کا آگے والا پارٹ ہمیشہ نوکیلا ہوتا ہے کیونکہ اس سے دانتوں کی صفائی کی جاتی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کے پیچھے والے اسٹائلش پارٹ کا کیا راز ہے؟ زیادہ تر لوگوں کو تو یہ صرف ایک ڈیزائن لگتا ہے، لیکن اصل میں اسے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اصل میں اس ڈیزائن کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ٹوتھ پک کو توڑ کر اس کے اوپر رکھا جا سکے۔ اس سے دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹوتھ پک آلریڈی یوزڈ ہے۔ اگر آپ اسے دوبارہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹیبل پر لگ کر گندا نہیں ہوتا۔ نمبر 5، پرفیومز۔ معزز سامعین، اگر پرفیومز کی بات کی جائے تو یہ ہر کسی کو ہی پسند ہوتے ہیں، خاص طور پر گھر سے باہر جاتے وقت انہیں ضرور استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پرفیومز کو مخصوص جگہوں پر ہی کیوں لگایا جاتا ہے؟ نارملی پرفیوم کو نیک، ریسٹ یا پھر انڈر آرمز میں ہی لگایا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پرفیوم کو ہمیشہ باڈی کے انہی پارٹس پر کیوں لگایا جاتا ہے؟ اصل میں پرفیوم کو ہمیشہ باڈی کے پلس پوائنٹس پر ہی لگانا چاہیے۔ اس سے پرفیوم کی خوشبو زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے۔ یہ تینوں پارٹس ہماری باڈی کے پلس پوائنٹس ہوتے ہیں۔ ان جگہوں پر پرفیوم ہماری باڈی کی ہیٹ کے ساتھ مل جاتا ہے، اس لیے اس کی فریگرنس زیادہ دیر تک رہتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔